بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں منصور اعظم قاضی. اڈیالہ جیل جہاں اب صرف قیدی نہیں بلکہ پاکستان کے سیاسی اور آئینی بحران کی گونج بھی قید ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح حکم کے بعد بانی تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کی اجازت مانگی. عدالت نے باضابطہ اجازت دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وفاقی اور پنجاب حکومت نے مل کر عدالتی فیصلے کو معطل کر دیا. 18 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملاقات کی اجازت دی. 19 اکتوبر کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اڈیالہ جیل پہنچے، لیکن دروازے پر روک دیا گیا. پنجاب حکومت نے کہا سیکیورٹی خدشات ہیں، مگر کوئی تحریری رپورٹ یا باضابطہ نوٹیفیکیشن پیش نہیں کیا گیا. وفاقی وزارت داخلہ نے ملاقات مؤخر کرنے کا حکم دیا. عدالتی فیصلے کے باوجود وزیر اعلیٰ نے یہ موقف اختیار کیا کہ عدالت کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے. ناظرین، یہ محض ایک ملاقات نہ ہونے کا واقعہ نہیں، یہ ایک سنگین آئینی بحران ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر عدالت کے حکم پر وفاق اور پنجاب حکومت روک دیں تو پھر ریاست میں آئین بالا ہے یا اختیار رکھنے والے افراد؟ اس تمام تر صورتحال پہ بات کریں گے. مجھے پروگرام کے پہلے حصے میں جوائن کیا ہے فواد چودھری، فیڈرل منسٹر ہیں. بہت شکریہ چوہدری صاحب آپ کے ٹائم دینے کا. چوہدری صاحب فرمائیے گا، سب سے اہم سوال جو اس وقت چل رہا ہے کہ کیا وفاقی وزارت داخلہ، کیا حکومت پنجاب خود کو عدالت کے احکامات سے بالا تر سمجھ رہی ہے، اس لیے انہوں نے وزیر اعلیٰ کو روک دیا اور ان کو نہیں ملنے دیا بانی پاکستان تحریک انصاف سے؟ دیکھیے، بالکل ایسی بات ہے کہ ماحول ہوتا ہے، اس ماحول کے اندر فی الحال آئین کی کوئی وقت نہیں ہے، قانون کی کوئی وقت نہیں ہے. عدالتی احکامات تو اس وقت وقت رکھیں گے جب ملک میں آئین ہوگا. تو چونکہ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے الیکشن چوری ہوئے اور اس کے نتیجے میں الیکشن کے نتیجوں کو بدل کے جس طرح سے حکومت لے آئی گئی، اور پھر ایک 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جس طرح سے عدالتوں کے پر کاٹ دیے گئے، اس کے بعد سچی بات تو یہ ہے کہ عدالتوں کے احکامات کے کوئی معنی نہیں ہے. پہلے تو عدالتوں کے احکامات ہی جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں جس طرح سے ہو رہے ہیں. اس کے بعد جو تھوڑا بہت بھرم تھا عدالتوں کا، وہ بھی تقریباً ختم ہی ہے. اور یہ جو فیصلہ ہے، اس لیے بڑے دنوں سے، بڑے طویل عرصے سے میں تو بار بار پی ٹی آئی کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ عدالتی لڑائی نہیں ہے. جب ججوں کے ساتھ کھڑا ہونا تھا اس وقت تحریک انصاف ججوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی. جب جو جج کھڑے ہوئے تھے ان کو اکیلا چھوڑ دیا گیا، وکلا نے ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. میڈیا تو خیر پاکستان میں ہے ہی، چونکہ صرف صرفوں کے قبضے میں، وہ تو کھڑا ہوتا نہیں ہے. جو وقت تھا عدالتوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا، اس وقت کوئی کھڑا نہیں ہوا. اب عدالتوں میں کوئی جان نہیں رہ گئی کہ وہ آئین کے لیے، قانون کے لیے کوئی کھڑے ہوں. اور جو کھڑے ہوتے ہیں پھر آپ دیکھ ہی رہے ہیں، جو اسلام آباد میں جو ججز ہیں ان کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ ایک پولیٹیکل لڑائی ہے، ایک اس کی سیاسی ڈائمنشن ہے. یہ اس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ سیاست کے میدان میں ہونا ہے، عدالت کے میدان میں نہیں ہونا. بالکل صحیح. سی ایم کے پی 2-3 مرتبہ گئے اور ان کا بڑا کلیئر سا سٹانس ہے اس کو لے کر کہ میں اس لیے ملنا چاہ رہا ہوں عمران خان سے کیونکہ میں نے اپنی کابینہ بنانی ہے. وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیڈ ہیں، میں ان کو ملوں گا اور اس کے بعد چیزیں آگے چلیں گی. حکومت اس چیز پہ ایگریڈ اپون کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا وفاقی حکومت کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ خیبر پختونخوا میں اگر حکومت نہیں بنے گی یا نہیں چلے گی تو پھر چیزیں، جو پورا ماحول ہے وہ کس طرح ہوگا اگر پہلے سٹیپ کے اوپر ہی روک دیا گیا ہے آج؟ دیکھیے، حکومت کا تمام چیزوں میں جو انٹرسٹ ہے اس وقت پاکستان میں، وہ صرف عمران خان کو روکنے کا ہے. اور اس عمران خان کو، ایک شخص کو شکست دینے کے لیے، ان کو سیاست کے میدان میں ناک آؤٹ کرنے کے لیے پاکستان کے آئین کو ختم کرنا پڑا ہے، پاکستان میں قانون کو ختم کرنا پڑا ہے، عدالتوں کو ختم کرنا پڑا ہے، الیکشن کمیشن کو ختم کرنا پڑا ہے. اور اب پاکستان میں جو تھوڑی بہت ڈسینسی یا مورالٹی تھی، اب وہ بھی مکمل طور کے اوپر ایروڈ ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے وہ بھی اسی ایک بڑی تصویر کے ایک کردار ہیں. وہ عمران خان سے ملاقات کر کے
جو ایک پولیٹیکل امپاورمنٹ ہے اس کو ریفلیکٹ کرنا چاہتے ہیں عمران خان کی. اور جو ہمارے اسلام آباد میں حکمران ہیں وہ ظاہر ہے ہر زور لگا رہے ہیں کہ عمران خان کو جو ہے وہ منیمائز کیا جائے اور بلکہ سیاست سے باہر کیا جائے. وہ ہو نہیں پا رہے. اور عمران خان کو سیاست سے باہر کرنا ایک اتنا بڑا چیلنج بن گیا ہے گورنمنٹ کے لیے کہ اس کے لیے آئین، قانون، ادارے تمام جو ہے وہ تہو تہب کر دیے گئے ہیں. اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اس سیاسی مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے. اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل ٹرموائل ہے جو روزانہ ہی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ بڑھتا جاتا ہے. بالکل صحیح. یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں اس کا ایک ہائنڈ سائڈ یہ ہے، ہم نے دیکھا کہ طارق فضل چودھری اور رانا ثناء اللہ ایک نئی چیز جو اب سامنے آئی ہے کہ اگر عمران خان بنی گالا جانا چاہیں ہم حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور ان کو وہاں شفٹ کر دیں گے اور وہاں پر وہ سب کو ملتے رہیں. یہ کون سی انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے اور کون سی ریکویسٹ کا ویٹ کر رہی ہے حکومت؟ نہیں دیکھیں، یہ تو خیر ایک نان سیریس بات ہے. ڈیسیجن میکنگ میں طارق فضل چودھری میرے بھائیوں کی طرح ہے، میرا بڑا احترام ہے ان کے لیے، سیم از عطا طارق. لیکن دیکھیں نا، ڈیسیجن میکنگ میں تو یہ لوگ نہیں آتے ہیں، یہ ہیرارکی میں بہت نیچے ہیں. تو لہٰذا ان کی تو نہیں چلتی اور نہ ہی ان کو پتہ ہے کیا ہے کیا نہیں. یہ تو ایک سمجھیے کہ ایک درفتنی ہے جس میں وہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان اگر لکھ کے دے دیں گے تو ہم یہ کر دیں گے. اٹس مور آف پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ، نتھنگ سیریس اباؤٹ اٹ. اور پنجاب کی جو صورتحال ہے کہ پنجاب کیونکہ اوبویسلی اڈیالہ جیل پنجاب کے اندر آتی ہے، وہاں پر سے جو ڈائریکشن، کیونکہ ارلیئر کہا گیا سی ایم کو جب پرائم منسٹر نے فون کیا انہوں نے کہا جی میں ملنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا میں پوچھ کر بتاتا ہوں. یہ صورتحال کس طرف آپ کو جاتی نظر آ رہی ہے؟ نہیں دیکھیے نا، انہوں نے پنجاب حکومت نے تو ظاہر ہے خود بھی پوچھنا ہی ہے. پنجاب حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ کا تو جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے جو حالات ہیں. مسئلہ جس طرح میں نے آپ سے یہ کہا کہ پاکستان کا اس وقت مسئلہ اڈیالہ جیل کی ملاقات نہیں ہے، نہ ہی اس میں کچھ قیامت آ جانی ہے. مسئلہ جو ہے وہ اصل یہ ہے کہ عمران خان کو پولیٹیکلی ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے حکمران، وہ ہو نہیں رہے. اب اس کے لیے آپ نے بہت جو ہے وہ زور لگا لیا ہے، آپ نے پولیٹیکل پروسیس کو ہینڈل کر دیا، جس طرح میں آپ سے پہلے میں نے عرض کیا، آئین کو ہینڈل کر دیا. آپ نے جو جو کر سکتے تھے آپ نے کر لیا، وہ مائنس نہیں ہو رہے. تو اب سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ، اور اس ساری لڑائی میں یہ نہیں کہ صرف حکمرانوں کا ہی قصور ہے، پی ٹی آئی کی سائڈ سے بھی بہت ہی بالکل صحیح سطحی کہہ رہے سیاست ہوئی ہیں. ہے ہاں ہمارے سامنے. ہاں سو ہم اس معاملے میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کی انتہائی سطحی سیاست اور حکمرانوں کی انتہائی کوئرزیو پالیسیز کے نتیجے میں جو قیمت ہے وہ پاکستان کے عوام دے رہے ہیں، میڈیا دے رہا ہے جو بالکل بیٹھ گیا ہے سینسرشپس کی وجہ سے، جوڈیشری دے رہی ہے جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں اپنی آزادی ہی کھو بیٹھی ہے، ہمارے لوور جوڈیشری کے لوگ دے رہے ہیں، اور ہمارا عام پاکستانی دے رہا ہے، اسپیشلی سیلریڈ کلاس جس کی کمر ہی ٹوٹ گئی ہے، اور جو سفید پوش ہے، جو 60,000 روپے سے لے کے 2 لاکھ روپے 2.5 لاکھ روپے تک کمانے والے لوگ جو ہیں، ان کو جن مشکلات، جس عذاب کا سامنا ہے گزشتہ 3 سال میں، وہ ہمارے سامنے ہے. اب یہ لڑائی نہ جو ہے وہ کسی طرف لگ رہی ہے، نہ اس میں کوئی ٹمپریچر نیچے آ رہا ہے. دیکھیں نا، اگر تو حکومت کو کوئی، مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکومت نے کامیابیاں حاصل کی انٹرنیشنلی اس کو کنسولیڈیٹ کرنا تھا. اور کنسولیڈیٹ کرنا تھا کہ آپ نے پاکستان کے اندر ٹمپریچر نیچے لے کے آنا تھا تاکہ پاکستان ایک نارمل ملک لگے جس میں آپ ایک باہر سے انویسٹمنٹس آ سکیں، جس میں کچھ چیزیں ہو سکیں. وہ ہو نہیں رہا. روزانہ یہاں پہ حکومت خود ہی کچھ نہ کچھ ایسا کرتی ہے کہ ٹمپریچر اور اوپر ہو جائے. سو فرینکلی اس لڑائی کے اندر جو ایک بڑی لڑائی ہے اس میں جب تک یہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتا، پاکستان ول ریمین ان کیوس. ویری رائٹ. وفاقی حکومت نے کابینہ گویا ٹی ایل پی پر پابندی کا فیصلہ کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے وقت میں بھی ٹی ایل پی کا بڑا ایک سچویشن کریٹ ہوئی تھی، اس کے بعد پابندی کی بات ہوئی، سپریم کورٹ میں جایا گیا، آج بھی ان کو یہی کیا جا رہا ہے، ریاست کے قانون سے بالادستی کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ ریاست قانون ہے. اور یہ محض آپ کو لگتا ہے وقتی سیاسی رد عمل ہے یا دباؤ کم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اس وقت؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ پرسنالٹیز کا فرق ہے. اوکے. ہمارے وقت میں جو اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ تھی وہ فرینکلی آپ کنفیوز کہہ لیں، آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ وہ اتنی ڈیسائسو نہیں تھی.
اب جو اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ ہے اس کو یہ کریڈٹ تو دینا پڑے گا کہ چاہے وہ ہندوستان ہو چاہے افغانستان ہو، آپ ان کے فیصلوں سے ڈفر کر سکتے ہیں بٹ فرینکلی دے آر ویری آئی وڈ سے کلیئر ان دیئر ڈیسیژن میکنگ. اس کا انہیں بہت فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے لیکن فائدہ بھی ہوتا ہے. اور پہلی بار پاکستان کے اندر یہ اس طرح کے جو دلیرانہ فیصلے ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور اس کے یہ ایک امید کی کرن ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ ایکسٹریمسٹ جو گروپس ہیں، آرمڈ گروپس ہیں. دیکھیں پالیٹکس تو نہیں ہو سکتی ایسے ماحول میں جبکہ میں تو نہتا ہوں اور میرے مقابلے کے اوپر جو ہے وہ بندوق بردار جو ہے وہ سیاست کر رہا ہے. تو اس طرح تو آزادانہ سیاست ہو نہیں سکتی. تو ریاست کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ شہریوں کے درمیان وائلنس کی اتھارٹی جو ہے وہ کسی کو نہ دے، اور وہ خود جو ہے وہ نیوٹرل ہو شہریوں کے درمیان. ٹھیک. لیکن فی الحال وہ تو نیوٹرل نہیں ہے شہریوں کے درمیان ریاست خود، لیکن کم از کم وہ پرائیویٹ سٹیزنز جو ہیں ان کو وہ اب کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو نہیں اجازت دینی کہ ویری وہ رائٹ. آرمڈ گروپس میں اور جتھوں میں چلیں، وچ آئی تھنک از اے ہیوج انیشیٹو. اینڈ لیٹس ہوپ کہ یہ صرف ٹی ایل پی تک نہیں رہے گا، یہ آگے بڑھے گا اور اسلام آباد میں جو 500 ارب روپے کی زمین قبضوں میں ہے وہ بھی ہاں چھڑوائی جائے. بالکل صحیح. آپ کو یاد ہوگا چوہدری صاحب 2021 میں ٹی ایل پی پر نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ تشدد کا راستہ اختیار نہیں کریں گے. اب ایک بار پھر پابندی کی نوبت آ گئی ہے. اب ایک اور سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ان کی یہاں پر ووٹ بینک بھی ہے، وہ پولیٹکس کے اندر بھی ہیں، اور ان کا جو گڑھ ہے وہ پنجاب ہے. اس کو آپ کس طرح پھر دیکھیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ ووٹ بینک تو ہے لوکل جو پیر ہیں دربار ہیں ان کا، جو کہ یہاں پہ جب سکویز کیا گیا پی ایم ایل این کو پھر پی ٹی آئی کو تو وہ ٹی ایل پی میں چلے گئے اور وہ گروپوں میں ان کو ووٹ مل گیا. ایز سچ کوئی سعد رضوی کا یا وہ خاتم رضوی کا ووٹ تو نہیں تھا نا، نہ ہی ہے ان کا. یہ تو ایک چونکہ آپ نے بڑی سیاسی جماعتوں کو یہی نقصان ہوتا ہے، اور یہی جب آپ مین سٹریم پولیٹیشینز کو ہم جیسے لوگوں کو ٹھڈے مکے مار کے نکال دیں گے تو پھر ہمیں ریپلیس جو ہے وہ بندوق والے کریں گے. ہم تو بندوق نہیں اٹھا سکتے، ہمیں تو چلانی نہیں آتی، لیکن جو ہمیں ریپلیسمنٹ پھر کریں گے پھر وہ بندوق والے کریں گے، جیسے بلوچستان میں ہوا، جیسے خیبر پختونخوا میں ہوا، اور جیسے آپ ٹی ایل پی وغیرہ کے چکر میں پنجاب میں ہو رہا ہے. اب جب ان کو آپ نے جگہ دینی ہے، اور جب یہ دیکھیں عدم تشدد کیسے ہو سکتا ہے جب آپ کی جو سیاست ہے اس کی بنیاد ہی سر تن سے جدا ہو، تو مجھے بتائیے نا عدم تشدد کی پالیٹکس کو کیسے کر سکتے ہیں. ایسے گروپوں کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی. ایسے گروپوں کو پہلے آپ کو دوسرے جو شہری ہیں ان کے برابر لانا پڑتا ہے، یعنی غیر مسلح کرنا پڑتا ہے، ان کی تشدد کی صلاحیت ختم کرنی پڑتی ہے، پھر آپ ان سے بات کرتے ہیں. ویری رائٹ، ویری رائٹ. فواد چوہدری صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا، ویری گریٹفل. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو میاں جاوید لطیف سابق وفاقی وزیر رہنما مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ ہوں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین مجھے جوائن کیا ہے میاں جاوید لطیف سابق وفاقی وزیر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. میاں صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. میاں صاحب فرمائیے گا آخر مسئلہ کیا ہے کے پی گورنمنٹ کا، وفاق کا، پنجاب کا؟ سہیل آفریدی صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کہتا ہے کہ جی آپ جا کے عمران خان کو ملیں، اور اس کے بعد صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو کس قانونی اختیار سے فیصلہ نہیں مانتی اور کہتی ہے جی سیکیورٹی کے نام پر ہم عدالتی حکم کو معطل کرتے ہیں. یہ کیا صورتحال ہے یہاں پر؟ دیکھیں میں سمجھتا جانتا تو نہیں ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، مگر ہر ایک کو اجازت ہونی چاہیے. کورٹ کے بغیر بھی ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے، اس کو یہ ملنا چاہیے حق کہ وہ اپنے لیڈر سے ملاقات کر سکے. بالکل صحیح. لیکن میاں صاحب تھوڑی سی یہ چیز اب اس کا کیونکہ حل نکلنا ہے. ایک وزیر اعلیٰ ہے جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں خیبر پختونخوا کا ہے، ایک ویسے ہی وہاں پر بڑی کریٹیکل سچویشن ہے، دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. وہ کہتا ہے کہ جی میں نے کابینہ تب بنانی ہے جب میں جا کے عمران خان کو ملوں گا، اس کو ملنے نہیں دے رہے. اور وزراء کہہ رہے ہیں، کچھ وزراء جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر خان صاحب بنی گالا شفٹ ہونا چاہیں تو ہمیں حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہ بڑا کنٹرڈکشن ہے دونوں چیزوں کے اندر. نہیں، دو چیزیں ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے
کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ محض اس لیے کابینہ نہ بنائے کہ میری ملاقات نہیں ہو رہی، یہ بھی کوئی مناسب نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ایک سیاسی کارکن کسی جماعت کا ہونا اور اس بنا پہ یا اس وفاداری پہ اس کو وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کرنا اور اس کا منتخب ہو جانا، اس کے بعد وہ چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا منتخب ہونے کے بعد، اس کو خالی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا صرف ایک شخص جو جیل میں ہے اس کی خوشامد میں ایک صوبے کو برباد نہیں کرنا چاہیے، جس طرح کہ 1.5 سال پہلے کیا گیا۔ جس طرح کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک صوبے کے اندر دہشت گردی ہے، ایک صوبے کے اندر بیڈ گورننس ہے، ایک صوبے کے اندر کرپشن بڑھ گئی ہے، ایک صوبے کے اندر ڈیولپمنٹ کا کوئی کام نہیں ہو رہا، ایک صوبے کے اندر ایک نئی بحث چھڑی ہوئی ہے کہ افغانستان کے ساتھ صوبہ مذاکرات کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، پالیسی بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا، مرکز کا اختیار ہے۔ یہ ساری چیزیں وہاں محض اس لیے کروائی جا رہی ہیں کہ وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبل کرنا چاہتا ہے، وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبل کر کے سمجھتا ہے کہ اس طرح اڈیالہ سے میرے نکلنے کا راستہ نکلے گا۔ جس طرح کہ آپ کو یاد ہے 26 نومبر یا باقی 2-3 دفعہ حملہ کیا گیا اسلام آباد پہ، ایک صوبے کے وسائل استعمال کر کے، ایک صوبے کے اختیارات استعمال کر کے، ایک صوبے کی طاقت کو استعمال کر کے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب سمجھ آ جانی چاہیے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ بہت سی چیزیں چھپ جاتی اگر اکثریت کو اقلیت میں بدلا جاتا خیبر پختونخوا کو۔ آج اکثریت والے جماعت کو اپنا منتخب کرنے دیا گیا وزیر اعلیٰ، میں بڑا خوش ہوں اس بات پہ کہ کم از کم پالیسی سازوں نے یہ کام اچھا کیا ہے۔ اب ان کا اصل چہرہ جو ہے سہیل افریدی کا، جو جس کے لیے ان کو نامزد کیا گیا تھا، وہ آہستہ آہستہ چیزیں لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی اور پھر ریاست کو ریاست کے مفاد میں فیصلے کرنے میں آسانی ہوگی۔ اوکے ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب اس میں 2-3 بڑے اہم سوال ہیں جس کا میں چاہوں گا آپ جس طرح بتا رہے ہیں اسی طرح بتائیں۔ حکومت کو اندازہ ہے کہ ایک فیصلہ عدالت کا وفاق اور صوبوں کا جو رشتہ ہے وہ بڑی سینسٹیو اس وقت سچویشن میں ہے، کے پی اور وفاق اسپیشلی، اور پنجاب کے اندر کیونکہ اڈیالہ جیل ہے وہ بھی ایک صورتحال ہے۔ اس سے رستے ہموار ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ سی ایم کے پی کی ہم نے سنا، انہوں نے کہا کہ اب ہم احتجاج کریں گے، میں اپنے لوگوں کے پاس واپس جاؤں گا۔ اس صورتحال کو پھر ایڈریس کون کرے گا میاں صاحب؟ کوئی سینٹی پریویل ہوتی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے یا یہ چیزیں اسی طرح ہی اب چلیں گی؟ نہیں منصور، بات سیدھی سی ہے کہ اگر آپ گڑبڑ کریں گے نا ساری چیزوں کو تو لوگوں کو کلیئرٹی نہیں ہوگی۔ میں یہ بڑا کلیئر ہوں کہ ایک صوبے کے اندر محض اس لیے اس طرح کے حالات بنائے گئے کہ آپ کی توجہ اڈیالہ جیل کے اندر جو شخص ہے اس کی طرف رہے۔ آپ ہر روز نیا دیکھیں، جو علی مین گنڈا پور تھے، کیا وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو نہیں تھے؟ سب مانتے تھے اور کیا وہ پنجاب پہ حملہ ور نہیں ہوتے تھے؟ اس وقت آئین قانون یا جو آج بات آپ کر رہے ہیں کہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، تو اس وقت کسی کو سینسٹیو نظر چیزیں نہیں آئیں؟ پھر کیا کسی صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو آئین قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ مرکز پہ لاؤ لشکر لے کے چڑھائی کر دے؟ جو کہ نہیں دیتا۔ پھر کسی صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو آئین قانون ریا اجازت دیتی ہے کہ وہ دوسری ریاست سے اپنی پالیسی بنا لے یا اپنی پالیسیاں جو ہیں ایکسچینج کرے، یا کہے کہ میں مذاکرات چاہتا ہوں اور صوبہ پنجاب صوبہ خیبر پختونخوا یہ کر دے گا، یہ وہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اگر آئین قانون کی بات کریں گے، جس طرح کہ میں نے خود کہا کہ بھائی ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے تو اس کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لیڈر سے، بھلے وہ سزا یافتہ ہے، اس کو ملنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ وہاں آپ کو بھی یہ سوچنا ہوگا سوال کرتے ہوئے کہ کسی چیف ایگزیکٹو کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ صوبے کے وسائل لے کے مرکز پہ چڑھائی کر دے۔
बिल्कुल सही, क्योंकि ऑब्वियसली एक हिस्ट्री हमने देखी है पाकिस्तान में सियासतदानों की। मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे, आप लोग सारे मिलने जाते थे, ये चीज़ें बिल्कुल ठीक है और ये एक बड़ी अपने अच्छी एक आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करें इस चीज़ को बता के। अब एक और सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन वफाक चाहती है और रियासत चाहता है दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, और जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो कहती है बातचीत करनी चाहिए। इसका जो रिजल्ट निकलना है वो दोबारा से सीएम कहता है मैं पहले इमरान खान से पूछूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि हमने बातचीत करनी है नहीं करनी या आगे क्या करना है। इसको फिर आप कैसे देखते हैं? देखें मंसूर, जो निकाला गया ना अली मीन गंडापुर को, वो अगर तो करप्शन पे, बैड गवर्नेंस पे, सूबे में बढ़ती हुई दहशत गर्दी को रोक ना सकना, या डेवलपमेंट के काम ना करना, या लोगों को रिलीफ ना दे सकना 1.5 साल में, इस बुनियाद पे ये चार्जशीट करके इमरान खान उसको निकालते तो मैं भी इमरान खान के साथ खड़ा होता, आप भी खड़े होते, लोग सुनने वाले भी साथ खड़े होते। मगर उसको ये सारी चीज़ें होने के बावजूद नहीं निकाला गया, बल्कि उसको महज इसलिए निकाला गया कि वो मरकज़ की बात मान रहे थे कि वाक़यातन दहशत गर्दी बढ़ गई है और रियासत के मफाद में है ऑपरेशन। तो वो ये बात मानने की बुनियाद पे या बहुत सी चीज़ें रियासत की रियासती मफाद में जो हैं वो मानने के बाद इमरान खान ने उसको निकाला कि ये तो आपको मैंने इजाज़त ही नहीं दी थी, आपको तो महज इसलिए नामज़द करके मुंतखब करवाया गया था कि आपने बगाड़ पैदा करना है रियासत के अंदर, आपने रियासत को अमन से चैन से नहीं रहने देना। और आज जो सेल अफरीदी से तवक्कुआत लगाए बैठे हैं इमरान खान साहब, वो यही तो हैं। और अगर इसको आप समझते हैं कि वफाक का मसला है, ये वफाक का मसला नहीं भाई, रियासत का मसला है। ठीक, सो अगर इमरान खान चाहते हैं कि बिगाड़ पैदा हो और सुहेल अफरीदी आज वजीर आला हैं, तो इस बेस के ऊपर सुहेल अफरीदी को इमरान खान से ना मिलने दिया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली उसका रिजल्ट बिगाड़ होगा। ये आपका ख्याल है? ऐसी सूरत हाल है और इसलिए रियासत हुकूमत नहीं चाहती कि मुलाकात हो। देखें, मैं ये नहीं जानता, मगर मैं ये ज़रूर एक गैस करके कह रहा हूँ आपसे कि पिछले जो अली मीन गंडापुर थे, वो जब भी इमरान खान से मिल के जाते थे तो अगले दिन इस्लामाबाद पे चढ़ाई की कॉल दे देते थे, तारीख दे देते थे। ये मेरे जहन में चीज़ें हैं, अंदेशा है कि ऐसा होगा या हो सकता है, तो इसलिए शायद उनको इजाज़त ना मिल रही हो। मैं यकीन से नहीं ये बात कह सकता, आपने सवाल किया, मैंने उसका जवाब दिया आपको। ठीक, अच्छा, ये जो अफगान हैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, इनकी जो एग्जिट पॉलिसी है, वफाकी हुकूमत कहती है इनको जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं जाना चाहिए, रियासत कह रही है जाना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा वंस अगेन वो कहते हैं जी नहीं, इनको नहीं जाना चाहिए। वो कहते हैं इसके अंदर दोबारा एक फिक्स के अंदर आप लोग बैठ गए हैं, वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा। गाड़ियां दी वफाकी हुकूमत ने बुलेट प्रूफ, उन्होंने कहा कि जी पुरानी गाड़ियां दी हैं हम नहीं लेंगे। वही गाड़ियां बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने भी ले ली और वही गाड़ियां आज मैं देख रहा था सिंध गवर्नमेंट ने कहा हमें भी दे दें। ये ट्रस्ट डेफिसिट कुछ ज्यादा नहीं हो गया मियां साहब? अब नहीं 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 नहीं, ये मेरा ख्याल है कि अगर सूबों के दरमियान या किसी इशू पे अदम एतमाद हो, यकीन ना हो, वो अलग बात है। ये एक सोची समझी मनसूबा बंदी के तहत अडयाला में जो बंदा बैठा हुआ है उसको खुश करने के लिए, रियासत में बगाड़ पैदा करने के लिए ये सारा कुछ एक मनसूबे से किया जा रहा है। मुझे ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है। खैबर पख्तूनख्वा में आग लगेगी तो उसकी तपश पंजाब महसूस करेगा, पंजाब में खुदा न खास्ता लगेगी तो सिंध जलेगा, सिंध में होगा तो बलूचिस्तान महफूज नहीं रह सकता। ये एक हकीकत है। तो एक मनसूबा बंदी से ये सारा कुछ करना, और ये बात जो आप कह रहे हैं कि अफ़गान वापस चले जाएं, ये मरकज़ कहता है या रियासत कहती है, कतन हमारा अफ़गानियों से कोई झगड़ा नहीं है। अफ़गानी हमारे भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, कलमा गो भाई हैं, मगर ऊपर जो बैठ के पॉलिसियाँ बना रहे हैं उनसे इख्तलाफ है। उनसे इख्तलाफ है जो अफ़गानिस्तान के अंदर बच्चियों को तालीम ना देने पे खुश होते हैं और इंडिया जाके
خواتین کو ایک دن پریس کانفرنس کے لیے خاتون صحافی نہیں آ سکتی، نہیں اجازت، تو دوسرے دن انڈیا کے دباؤ میں ان کو خواتین صحافی بھی وہاں آ جاتی ہیں۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان نے یا پاکستانی قوم نے جو میزبانی کی، اتنا طویل عرصہ صدیوں میزبانی افغانیوں کی، ہمیں اس پر فخر ہے، افغانی بھی اس پہ خوش ہیں، مگر جو آج وہاں پالیسی ساز آئے ہیں، کیا پاکستان کے خلاف انڈیا کی پراکسی بننے کی افغانی ان کو اجازت دیں گے یا ہم اجازت دے سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے۔ لیکن میاں صاحب اب دیکھیں، یہ بات آپ نے خود کی، میں بھی یہ کرنا چاہ رہا تھا، 40-50 سال افغانی ہمارے پاس رہے ہیں، ہماری ان کی 3ویں یا 4تھی جنریشن ہے وہ پاکستان کے اندر ہے، کاروبار ہوئے ہیں یہاں پر، بزنسز ہوئے ہیں، شادیاں ہوئی ہیں، بچے ہوئے ہیں۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ ہندوستان کی ایک پراکسی کے بطور کام کر رہی ہیں، اس سے ہم کیا سمجھے، جو پاکستانی عوام ہے، جو ہم لوگ ہیں عام آدمی، وہ کیا سمجھے کہ ہمارا جو نیبر ہے، جو ایک مسلمان ہے لیکن وہ ہندوستان کی ایک پراکسی بنا ہوا ہے اس وقت، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ایک طویل بحث میں ہم چلے جائیں گے۔ پاکستان جب معرض وجود میں آیا تھا تو سب سے آخر میں افغانستان کی اس وقت کی جو رجیم تھی انہوں نے پاکستان کو قبول کیا تھا۔ بالکل ٹھیک، یہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ بالکل ایسے تھا۔ اور افغانی جو ہیں وہ پاکستان کا دم بھرتے ہیں اور پاکستانی افغانیوں کا دم بھرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ جب کبھی ایسے رجیم جو برس اقتدار ہوتی ہے، ان کا عالمی قوتوں سے کسی کو خوش کرنا، کسی کے لیے قابل قبول ہونا، اس کے لیے پاکستان کے خلاف ہزار سرائی کرنا، جس طرح کہ آج بھی ہو رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں افغانی نہیں کرتے۔ اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ان سے پھر ڈائیلاگ ہونے چاہیے، ان سے پھر مذاکرات ہونے چاہیے، بھائی میرے یہ 2014 میں بھی ہوئے تھے جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے، اور یہی شور اٹھا اور نواز شریف نے مذاکرات کو ترجیح دی۔ اس کے نتیجے میں کمیٹی بنی اور کمیٹی کے جواب میں ٹی ٹی پی نے جب کمیٹی بنائی تو پہلا نام عمران خان کا اس کمیٹی میں دیا تھا، آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اور پھر عمران خان نے کیا کیا تھا اپنے دور حکومت میں جاتے جاتے کہ وہ جو دہشت گرد ہم نے پکڑے ہوئے تھے، گرفتار تھے، اداروں نے پکڑ کے جیل بند کیا ہوا تھا، ان کو نہ صرف رہا کیا بلکہ افغانی جو پاکستان سے نکال دیے گئے تھے، جن پہ الزامات تھے، ان کو دوبارہ واپس لا کے بسایا۔ اور جب علی مین گنڈا پور پاکستان پہ چڑھائی کرتے تھے، اسلام آباد پہ یلغار کرتے تھے، تو وہ فرنٹ رو کا کام کرتے تھے، وہی دہشت گرد جو تھے۔ ویری رائٹ، بالکل ٹھیک۔ میاں جاوید لطیف صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا جی، ویری گریٹفل۔ ناظرین، یہ کہانی صرف سہیل آفریدی یا عمران خان کی ملاقات کی نہیں، یہ اس حقیقت کا اشارہ ہے کہ اختیار، قانون اور عدلیہ کے درمیان تصادم بڑھ رہا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ملاقات کیوں نہیں ہو رہی، بلکہ سوال یہ ہے کہ ہم اس نظام میں رہ کر جہاں عدالتی فیصلے کاغذ پر لکھے جاتے ہیں اور فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، ناظرین میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ناظرین، وفاقی کابینہ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی منظوری دے دی ہے۔ یہ ایک بڑا اور تاریخی فیصلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ ریاستی اختیار کی بحالی کا آغاز ہے یا ایک اور وقتی سیاسی قدم جو شاید چند ہفتوں بعد مصلحتوں میں دب جائے۔ اس تمام تر صورتحال پہ بات کریں گے پروگرام کے اس حصے میں۔ آئی ایم ویری گریٹفل، مجھے جوائن کیا ہے سلمان عابد صاحب نے، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، اور مبشر بخاری صاحب نے، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کے ٹائم دینے کا۔ سلمان صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ جو وفاقی حکومت نے ٹی ایل پی پر پابندی لگائی ہے، آپ کو لگتا ہے، اور پنجاب حکومت نے اس کو بھیجا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ وہ پرتشدد سرگرمیوں، سڑکوں کی بندش، پولیس پر حملوں اور مذہبی نفرت کو فروغ دینے کے ٹھوس شواہد ان کے پاس شامل تھے۔ سر، ریاست کو جلدی خیال نہیں آ گیا تھوڑا سا اس چیز کو لے کر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے منصور صاحب، کوئی بھی سیاسی مذہبی تنظیم، چاہے وہ سیاسی جماعت کی شکل میں ہو، چاہے کسی تنظیم کی شکل میں ہو،
اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرے، اور اس انداز سے چیلنج کرے کہ نہ صرف ریاست کے لیے بلکہ حکومت کے لیے اور عام شہریوں کے لیے مشکلات پیدا کرے۔ جو خاص طور پہ ٹی ایل پی کی پالیٹکس ہے اس کا میں ہمیشہ سے ناقد رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے جس انداز سے احتجاج کو لیڈ کیا ہے اس سے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اتنے عرصے بعد کیسے خیال آیا ریاست کو کہ آج وہ ایک خطرہ بن چکی ہے، جبکہ اس کی نشاندہی تو بہت پہلے کی جاتی رہی ہے۔ لیکن کیونکہ جیسے آپ نے خود ہی اپنے انٹرو میں کہا کہ ہم سیاسی مصلحتوں کا شکار رہے ہیں، ہماری مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی اسی طرح کی تنظیموں کے ساتھ اتحاد بھی کرتی رہی ہیں، انہی کے ساتھ اپنے معاملات بھی طے کرتی رہی ہیں، انہی کے ساتھ اقتدار کا راستہ بھی تلاش کرتی ہیں، اور انہی کو پھر لیجیٹمائز بھی کرتی ہیں، ان کی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کرتی ہیں۔ اب کی کو اس وقت پنجاب گورنمنٹ نے ایک سیریس انیشیٹو لیا ہے، میں اس کو ایک مثبت قدم سمجھتا ہوں، لیکن اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کسی تنظیم کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں تو وہ تنظیمیں بنیادی طور پر کسی اور نئے نام سے سامنے آ جاتی ہیں، اور یہ ماضی میں بھی جب آپ نے تنظیموں کو کالعدم قرار دیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ نئے ناموں کے ساتھ سامنے آ گئی۔ اچھا، پھر دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جس وقت آپ اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ ان سے جڑتے ہیں، جب الیکٹورل پالیٹکس آتی ہے تو آپ انہی تنظیموں کے ساتھ پھر کمپرومائز کر لیتے ہیں، اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ انہی کالعدم تنظیموں کے ساتھ ہماری مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این نے کمپرومائز کیے، ان کے ساتھ جا کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، ان کو کہا کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت کا یہ جو فیصلہ ہے کیا یہ ایک مکمل فیصلہ ہے کہ آپ ریاست اپنی پوزیشن جو ہے اس کو شفٹ کر رہی ہے ان کالعدم ان مذہبی تنظیموں کے بارے میں جو انتہا پسندانہ رجحانات رکھتی ہیں، یا یہ وقتی طور پر ایک سیاسی فیصلہ ہے اور کسی اور وقت جو ہے وہ پھر کسی سیاسی مصلحت کے تحت ان کو بحال بھی کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ آپ کوئی ڈیل بھی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اور معاملہ بھی طے کر سکتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ٹی ایل پی کا اپنا رسپانس کیا ہے۔ دیکھیے پنجاب کی پالیٹکس میں خاص طور پہ پی ایم ایل این کا ایک ہمدردی کا ووٹ بینک بھی وہاں پر ہے۔ یہ جو ٹریڈر کلاس ہے، چھوٹی ٹریڈر کلاس، اس میں بہت سے لوگ ہیں جو پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ ٹی ایل پی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ آگے جا کر اس جو پنجاب گورنمنٹ کی یا فیڈرل گورنمنٹ کی جو اسٹریٹجی ہے، ایون اسٹیٹ کی جو اسٹریٹجی ہے، وہ کس طرح سے سامنے آتی ہے۔ ویری رائٹ۔ بخاری صاحب، جو سلمان عابد صاحب کہہ رہے ہیں، اس میں ابھی پروگرام کے پہلے حصے میں فواد چودھری صاحب میرے ساتھ تھے، اور میں نے ان سے بھی جب یہ بات کی تو میں نے ان کو پوچھا کہ 2021 میں بھی آپ نے ان کو کالعدم کرنے کی کوشش کی، سپریم کورٹ میں گئے، اور اس وقت ان کا جواب یہ تھا، آج جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس وقت ہمارے اندر بہت سارے ایسے ایلیمنٹ تھے جنہوں نے فیصلہ درست نہیں کیا۔ آج صرف پابندیاں نہیں بلکہ ادارہ جاتی اصلاحات اور قانونی احتساب بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہم سمجھیں کہ ریاست کے پاس ایسا کوئی لاہے عمل اس وقت موجود ہے جس کا رزلٹ ہم ان کو ساتھ یہ سب کچھ ہوتے دیکھ رہے ہیں جو اس وقت ہو رہا ہے؟ دیکھیے قاضی صاحب، بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی، اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ایک پالیسی کے تحت یہ ایسی تنظیمیں بنتی ہیں، انہیں سپورٹ کیا جاتا ہے، اور پھر انہیں بین کیا جاتا ہے، اور پھر انہیں ان بین کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ٹی ایل پی کی فارمیشن دیکھیں اور بین ہونا اس کا جو 2021 کا حوالہ دے رہے ہیں، وہ میں جو کلیم کر رہا ہوں اس کو انڈورس کرتی ہے یہ بات۔ تو کنسسٹنٹ پالیسیز جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ مثلاً سلمان بھائی بالکل میں متفق ہوں جو انہوں نے فرمایا، اور پاکستان میں تو یہ وتیرہ رہا کہ جی بین کیجئے اور جب ضرورت پڑے الیکٹورل پالیٹکس کے لیے یوز کیجئے۔ ویسے بھی یہ جو ٹی ایل پی کا قیام تھا یہ تو عمل میں آیا تھا ایک پولیٹیکل ویژن کے تحت، وہ اب دہرانے کی ضرورت نہیں بھی ہے، لیکن چونکہ ہماری جو جین زی ہے ان کے اطلاعات کے لیے ضروری ہے کہ بتایا جائے کہ اس کا مقصد جو تھا وہ پی ایم ایل این کا ووٹ بینک جو ہے، اور پی ایم ایل این کا پنجاب میں اور سندھ میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک کو ڈالنا تھا، اور اس کے نتیجے میں ان کو انتہائی زیادہ لیبرٹیز دی گئی۔ یعنی میں آپ کو اگر اپنی آبزرویشن بتاؤں، اور آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا قاضی صاحب، اور سلمان بھائی بھی اس بات کے وٹنس ہیں کہ جو مقدس نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ، یہ اس نعرے کا استعمال ہم نے بازاروں میں، یعنی ایک دو آدمیوں کے درمیان کوئی تنازعہ ہے تو اس میں ایک آدمی یہ نعرہ لگا دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ارد گرد کے لوگ ویسے سہم گئے یا اسے سپورٹ کرنا شروع ہو گئے، وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ سرکاری میٹنگز میں اکثر جب ان کے ریپریزنٹیٹیوز آتے تھے تو وہ ہالز میں فلک شگاف ایک نعرہ بلند کرتے تھے لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے۔ سو یہ جو ریلیجس سینٹیمنٹ کا ایکسپلائٹیشن تھی،
یہ بہت خوفناک فینومینا تھا. بالکل اب صحیح. یہ ریاست پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا یہ ایک پرسسٹنٹ اور کنسسٹنٹ پالیسی ہے کہ اگر چینج آف کمانڈ ہوگا اوپر یا گورنمنٹ کا تو وہ پالیسی بدل جائے گی. دوسری بات جو ہے ریاست کے لیے سب سے بڑا چیلنج، ٹھیک ہے پالیسی اگر کنسسٹنٹ بھی ہو جائے تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ٹی ایل پی نے ڈیپ روٹڈ اپنی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کر لی تھی اپنی آرگنائزیشنل روٹس کو، تو چوتھے نمبر پہ پارٹی بنی ہے بالکل ایسے 2018 کے. تو اب وہ جو سپورٹ بیس ہے اس کو نیوٹرلائز کیسے کرتے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ کیسے چینج کرتے ہیں، کیسے انہیں پرسویڈ کرتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے آپ کی ڈیڈیکیشن، آپ کی محبت اس نام کے ساتھ جو ہے وہ شک و شبے سے بالا تر ہے، لیکن جو لیڈرشپ تھی ان کے ایجنڈاز کچھ اور تھے، یا وہ اپنی ہیجمنی معاشرے پہ اپنا روب قائم کرنے کے چکر میں آپ کے مذہبی جذبات کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے. تو اس کو ایڈریس کرنا شاید بہت زیادہ ضروری ہو بنسبت اس کے کہ بین کر دیا، بین کیا جائے. ویری رائٹ. بہت اچھا کیا. ٹھیک، اس میں دو چیزیں سلمان صاحب، ایک تو اکاؤنٹ فریز کرنے کا کہا گیا ہے، اوپر سے ایک جو سب سے بڑا چیلنج ہے جو اس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، بخاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ان کی اسٹریٹ پاور بھی ہے، یہ پالیٹکس کے اندر بھی ہیں، ان کو بنایا گیا اس وقت، اور اس کے بعد آج کی صورتحال سپریم کورٹ میں کابینہ کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ میں بھی لے کر جایا جا رہا ہے. اس سارے کا اینڈ رزلٹ اور ریبٹل آپ سمجھتے ہیں کچھ ہوگا؟ دیکھیں بالکل ہوگا. میں نے آپ کو کہا نا، یہ تنظیمیں جب بن جاتی ہیں تو پھر ایک بڑا جن بن جاتی ہیں. ان کو جب آپ ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایلیمینیٹ، اور طاقت کی بنیاد پہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بائی فورس جس کو آپ کہتے ہیں، تو پھر اس سے مسائل تو پیدا ہوں گے. جیسے ابھی مبشر نے کہا کہ جو ان کی اسٹریٹ پالیٹکس ہے وہ مضبوط ہے اس وقت. کافی الیکٹورل پالیٹکس میں انہوں نے مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کے مقابلے میں زیادہ ووٹ بھی حاصل کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ڈیل جو ہے نا آپ صرف طاقت کے زور پہ نہیں کر سکیں گے. آپ کو ایک اور نیریٹو بلڈ کرنا پڑے گا جو مائنڈ سیٹ کا ہے کہ بھئی اس طرح کی چیزوں کو چیلنج کرنا ریاست کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. چاہے وہ کوئی ٹی ایل پی کرے یا کوئی اور تنظیم کرے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی ہو، ہم اس طرح کی چیزوں کو برداشت نہیں کریں گے. لیکن دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ایک زیرو ٹالرنس پالیسی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جب چاہیں جس وقت اچھا لگے تو ان کی حمایت کرنا شروع کر دیں، اور جس وقت برا لگے تو پھر آپ ان کی مخالفت کرنا شروع کر دیں، پھر ان کو بین لگانا شروع کر دیں. آج یہی پارٹی ان کو بین لگانے کی بات کر رہی ہے، کل ممکن ہے یہی پارٹی ان کے ساتھ مل کے کوئی الائنسز کے اندر چلی جائے. تو پھر یہ کانٹرڈکشنز جو ہے نا ہماری جو مین اسٹریم پالیٹکس میں رہے ہیں ماضی میں، یہ نہیں رہنے چاہیے. پیپلز پارٹی جیسی لبرل پروگریسو جماعت بھی جا کے انہی کالعدم تنظیموں کے ساتھ جھنگ کے علاقوں میں، ساؤتھ پنجاب میں، ملتان میں، خانے وال کے اندر، یہ ان کالعدم تنظیموں کے ساتھ اپنے معاملات طے کرتے رہے. اس کا اظہار سلمان تاثیر جس وقت گورنر پنجاب تھے ان کے دور میں بھی سامنے آیا تھا کہ ان کے اور ان کے مذاکرات ہوئے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب کے ان کے مذاکرات ہوئے تھے. تو یہ پالیسی جو کانٹرڈکشن پالیسی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا لیکن مبشر صاحب ایک اور چیز، یہ محض تنظیم پر پابندی کافی ہے؟ آپ کو لگتا ہے ریاست کو ان افراد کے خلاف بھی عدالتی کارروائی کرنی ہوگی جنہوں نے تشدد، اشتعال انگیزی اور نفرت کے جرائم میں براہ راست کردار ادا کیا ہے؟ کیونکہ جو ابھی ہم لوگ جس انالیسس جو نکل رہا ہے اس کا وہ تو یہ ہے کہ صرف پابندی لگا دینے سے چیزیں حل نہیں ہوں گی، جو انڈیویجولز ہیں ان کو ریپریمانڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے جو پلان ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ ان کے تمام لیڈرشپ کو جو ہے فورتھ شیڈیول میں ڈالا جائے، اور میری اطلاعات کے مطابق ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب میں لسٹ تیار ہو چکی ہیں، اور لسٹیں جو ہیں ان میں سینکڑوں لوگ شامل ہیں. نمبر 1. نمبر 2، ان کے جتنے اکاؤنٹس ہیں انہیں فریز کر دیا جائے. اوکے، وہ بھی اکاؤنٹس بھی آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں. نمبر 3، ان کے جتنے ایسٹس ہیں انہیں بھی گورنمنٹ کانفسکیٹ کر لے. یہ بھی ایک معاملہ ہے. اب اس میں صرف جو مجھے پرابلم ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے، یا جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ نظر آنی چاہیے، کیونکہ جب اس طرح کا کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس میں وہ جو کہتے ہیں نا گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، تو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی آ جاتے ہیں، اور ماضی میں کئی مثالیں موجود ہیں کہ بہت سارے تو جینون لوگوں کو فورتھ شیڈیول پہ ڈالا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ کچھ ایسے لوگ جنہوں نے کچھ زیادہ نہیں کیا تھا، صرف ان کے ساتھ ٹیگ تھا، اور ان کو بھی ڈال دیا گیا، اور وہ بیچارے پھر عدالتوں میں جاتے رہے اور پھر بڑی مشکل سے ان کا نام نکلا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب گورنمنٹ نے کمپرومائز کرنا ہو
تو صرف ایک وزیر داخلہ سے ملاقات کے بعد 4 شیڈیول سے نام نکلتے رہے. یہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ، ریسنٹ تاریخ کا حصہ ہے. سو اس میں سب سے بڑا یہ ٹرانسپیرنسی والا اور فیئرنیس والا معاملہ گورنمنٹ کو انشور کرنا پڑے گا. پلان یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو ان کے لاکھوں سپورٹرز ہیں گلی گلی محلوں میں، پرابلم یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ میں موسٹلی جو مساجد ہیں وہ ان کا انڈائریکٹلی لنک ان کے ساتھ بنتا ہے سیکٹ کے حساب سے، اگرچہ یہ سیکٹیرین ایشو بالکل نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ کونے کونے میں ان کی پریزنس پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں موجود ہے، خصوصی طور پہ کراچی اگر آپ دیکھیں تو اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے، اس کے لیے جامع پالیسی بنانی پڑے گی، اور وہ پالیسی ہوگی ڈی ریڈیکلائزیشن کے لیے، تاکہ ان کو ایک کارآمد سٹیزن بنایا جائے. چونکہ آپ اتنی بڑی پاپولیشن کو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کر سکتے، اور ادروائز اگر کریں گے تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے، ہمدردیاں بڑھ جاتی ہیں. ابھی آپ دیکھیں پریپیگنڈا جس طرح ٹی آر پی زیادہ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے. اچھا ذرا بالکل ٹھیک کہہ رہے. اچھا سلمان صاحب تھوڑا سا میرے پر لاسٹ منٹس تھے 2، میں نے کہا میں ذرا تھوڑا سا پولیٹیکل سینیریو کے اوپر بات کروں. یہ جو ایک تماشا چل رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کرتی ہے، سی ایم کے پی جاتے ہیں، ان کو ملنے نہیں دیا جاتا، عدالتیں فیصلہ کرتی رہے ہیں، حکومت پنجاب وفاقی حکومت سمجھتی ہے نہیں ان پہ کمپلائنس کرنے کی ضرورت نہیں. یہ کس طرف جا رہی ہے پوری صورت؟ دیکھیں وفاق اور صوبے کے درمیان امانگی پیدا کرنے کے لیے ایک اتفاق رائے چاہیے. ٹھیک ہے، وفاق اگر انیشیٹ کرے گا لڑائی کو یا صوبہ انیشیٹ کرے گا تو وہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ان کی وزیر اعلیٰ کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کوئی اتنا بڑا مارکا نہیں ہے جتنا بڑا ایشو بنا دیا گیا. اب وزیر اعظم نے ان کو مبارکباد دی، بہت اچھا جیسچر دیا پرائم منسٹر صاحب نے. اب انہوں نے کہا جی میں کسی سے پوچھ کے بتاتا ہوں. اب وہ کس سے پوچھنا ہے بھائی، ایک بات بتائیں اگر آپ نہیں بتا سکتے. اچھا آپ ان کو بنی گالا شفٹ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ کے ساتھ ان کی ملاقات، پھر عدالتی حکم کو نہ ماننا، یعنی عدالت کا حکم بھی جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے جیل کے عملے کے لیے، حکومت کے لیے. حکومت کہتی ہے کہ عمران خان ڈز ناٹ ایگزسٹ ان دس سسٹم. دیکھیے وہ حکومت کے لیے نہیں چاہتے، وہ تو حکومت کے لیے ایگزسٹ نہیں کرتا نا. لیکن آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب بطور پرائم منسٹر اب اپنے کیبنٹ سے مشورہ کرنے کی بجائے جا کے لندن میں جا کے نواز شریف صاحب سے ملاقات کر کے فیصلے کرتے رہے، اور جا کے وہ کہتے تھے مجھے اپنے پارٹی قائد سے فیصلہ کروانا ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں پولیٹیکل پارٹیاں، حکومت جو مرضی کہے، پولیٹیکل پارٹیوں کے لیے لیڈر وہی ہیں. نواز شریف کل تک لیڈر تھے، زرداری صاحب جس وقت تھے تو لوگ جا کے دبئی میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتے تھے ان کی پارٹی کے. تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا بڑا ایشو انہوں نے بنا دیا ہے، اور اس سے بلا وجہ وفاق میں اور خیبر پختونخوا کی حکومت میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مبشر صاحب لاسٹ کامنٹ فرام یور سائڈ، یہ اتنا بڑا ایشو ہے جتنا بن چکا ہے، یا واقعی عمران خان سے سی ایم کے پی کا ملنا واقعی ایک بہت بڑا ایشو ہے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کے لیے؟ قطعاً کوئی ایشو نہیں ہے. میں اسے جو ہے نا پولیٹیکل فالی سمجھتا ہوں، اجازت نہ دینا. اور اگر وہ ملاقات کر لیں گے تو کون سا انہوں نے ایسا تیر چلا لینا ہے، اور جو انسٹرکشن عمران خان نے انہیں دینی ہے وہ ملاقات کے بغیر بھی وہ پاس کر دیں گے. سو ملاقات کوئی اتنا بڑا ڈینٹ نہیں ڈالے گی حکومت کو، یا پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی میں کوئی اضافہ بھی نہیں کرے گی. البتہ یہ جو آپ روک رہے ہیں اس سے کم از کم یہ تاثر ضرور جاتا ہے کہ آپ کی عدلیہ بہت کمزور ہے. ایک سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ عدلیہ کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیتا ہے، جو کہ ریاست کے لیے قطعاً ایک اچھا تاثر نہیں ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے لوگ بھی جو ہیں اڈیالہ کے سپرنٹینڈنٹ کے فٹ سٹیپ کو فالو کریں گے. سو یہ صرف حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ رول آف لا کی لپ سروس کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنا ہوگا. ویری رائٹ. مبشر بخاری صاحب بہت شکریہ، سلمان عابد صاحب آپ دونوں کا جی بہت شکریہ ٹائم دینے کا جی، ویری گریٹفل. ناظرین، ایس پی عدیل اکبر ایک نام جو اب فائلوں میں بند نہیں بلکہ ضمیر کے کٹہرے میں کھڑا ہے. یہ وہ افسر ہے جس نے 2017 میں سی ایس ایس کے امتحان دیے، دوسری پوزیشن حاصل کی، پولیس سروس آف پاکستان میں ٹاپ کیا. بلوچستان میں جس کو ہم ہارڈ ایریا کہتے ہیں، وہاں پر خطرناک علاقوں میں 5 سال خدمات انجام دی. لاسٹ میری کچھ ماہ پہلے جب ملاقات ہوئی تو ہی واز اے آئی جی آپریشنز کوئٹہ. اسے وہاں صرف مجرموں سے نہیں بلکہ خوف، محرومی
اور اندھی ریاستی خاموشی سے بھی جنگ لڑی. کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد ٹرانسفر ہوئی تو اس کے سامنے دشمن کوئی دہشت گرد نہیں تھا بلکہ ایک بے حس نظام تھا. یہ نظام جہاں افسر کی عزت اس کی قابلیت سے نہیں بلکہ چاپلوسی سے ناپی جاتی ہے. جہاں اصول پر ڈٹے رہنے والا غیر تابع اور حق بات کرنے والا ناپسندیدہ کہلایا جاتا ہے. جہاں ماتحتوں کی عزت چھینی جاتی ہے اور پھر حیرانی ہوتی ہے کہ وفاداری کیوں ختم ہو گئی. عدیل اکبر نے نظام کو نہیں چھوڑا, اس بدبودار نظام نے اسے چھوڑ دیا. آج اس کی ننھی بیٹی جو 4 سال کی ہے, جس کے پاس صرف ایک وردی, ایک تصویر اور ٹوٹے ہوئے خواب ہے, اور وہ وردی جو کبھی فخر کی علامت تھی آج ہمارے اجتماعی ضمیر پر شرمندگی کا نشان بن چکی ہے. یہ لمحہ دکھ کا ضرور ہے مگر اس سے بڑھ کر محاسبے کا ہے. سوال یہ ہے, کیا ہمارے ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ سچ سن سکیں؟ کیا ہمارے اعلیٰ افسران میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ اپنے ماتحت کی عزت بحال کر سکیں؟ کیا ہمارے حکمرانوں کو احساس ہے کہ ان کے ایک غیر ضروری دباؤ حکم سے ایماندار افسران کی زندگی ختم ہو رہی ہے؟ نہیں, یہ احساس نہ تھا, نہ ہے, نہ ہوگا, کیونکہ فقط جب وہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو انسان نہیں سمجھتے, وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ کچھ اور سمجھتے ہیں. لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو ٹینیور ہے یہ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد لوگ برے طریقے سے بھول جاتے ہیں. ناظرین, ہم نے بہت سا خون بہتے دیکھا پاکستان میں, بہت سی قربانیاں سنی, لیکن ایمانداری کو خودکشی کرتے دیکھنا میرے لیے بہت کربناک ہے. یہ لمحہ ہے ایک ریاست کے لیے شرمندگی کا نہیں, المیے کا اور سانے کا. میں دعا کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ایس پی عدیل کو اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان کے اہل خانہ, ان کی 4 سال کی بیٹی, ہماری بھابھی ڈاکٹر صاحبہ کو صبر اور حوصلہ دے, اور اللہ کرے کہ جو عدیل اکبر ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں, وہ عدیل اکبر جو سچ بولتے ہیں, وہ عدیل اکبر جو ایمانداری سے کام کرتے ہیں, وہ عدیل جو اس ملک کی مٹی سے وفا نبھاتے ہیں, اللہ ان کی عزت, حفاظت اور حوصلہ اس بے رحم نظام اور ان جابر افسران کے ہاتھوں سلامت رکھے. اور اگر آپ نے, میں نے اور اس ملک نے اب بھی نہ اپنے رویوں کو بدلا تو یاد رکھیے گا, آنے والے کل میں پولیس کی وردیاں تو بہت ہوں گی مگر ان کے اندر عدیل اکبر نہیں ہوں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.